السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں اہم خبریں جو کہ آج کے راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئی ہیں سنیے گا۔ نئی دہلی، کل صبح قریب 9 بجے یف بلاک شاہین باغ جامعہ نگر میں مولانا کلیم صدیقی کے مدرسہ سبیل السلام دفتر اور رہائش گاہ پر UP-ATS اور لوکل پولیس نے تقریباً 2 گھنٹے کی تلاشی لی۔ اس دوران بڑی تعداد میں پولیس فورس اور بلیک کمانڈو تعینات کیے گئے تھے۔ چھاپہ ماری کی وجہ سے پورے شاہین باغ میں دن بھر ہلچل اور افراتفری کا ماحول بنا رہا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق تبدیل مذہب معاملے میں UP-ATS کے افسران نے مولانا کلیم صدیقی سے روابط کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سامان بھی ATS اپنے ساتھ لے گئی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ UP-ATS کی ٹیم نے کورٹ کے حکم کے بعد تبدیل مذہب کے الزام میں گرفتار کیے گئے معروف مبلغ مولانا کلیم صدیقی کی رہائش گاہ پر چھاپہ ماری کی ہے۔ UP-ATS کی ٹیم کل صبح 10 بجے سے قبل ہی دہلی کے شاہین باغ پہنچی تھی اور یف بلاک میں واقع شاہین مسجد سے متصل مدرسہ سبیل السلام میں تلاشی لی۔ مولانا کلیم صدیقی کی رہائش گاہ، دفتر اور مدرسے کے علاوہ نثار مسجد کے پاس بھی چھاپہ ماری کی۔ ATS نے دعویٰ کیا ہے کہ ان جگہوں سے غیر ملکی فنڈنگ سے منسلک دستاویز ملے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ UP-ATS نے اسی سال جون میں نوئیڈا سے مولانا عمر گوتم اور مفتی جہانگیر قاسمی کو گرفتار کیا تھا۔ یہ دونوں جامعہ نگر کے رہنے والے ہیں۔ ATS کے مطابق تبدیل مذہب کا معاملہ پورے ملک میں چل رہا ہے، جس کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اسی معاملے میں ATS نے 21 ستمبر کو مولانا کلیم صدیقی کو بھی گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد مولانا کلیم صدیقی کے 3 ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق عمر گوتم سے پوچھ گچھ کے دوران ہی مولانا کلیم صدیقی کا نام تفتیش میں سامنے آیا تھا۔ مولانا کلیم صدیقی کے گھر اور آفس میں چھاپہ ماری کو لے کر مقامی لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے۔ مقامی لوگ عمر گوتم، مفتی جہانگیر قاسمی، داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری اور UP-ATS کی چھاپہ ماری کو 2022 میں ہونے والے UP اسمبلی الیکشن سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ یوگی جی کسان ریلی سے بوکھلا گئے ہیں، کیونکہ کسان ریلی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سمیت سبھی مذہب کے لوگ شامل ہیں، جس کی وجہ سے BJP بوکھلا گئی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے UP سرکار پولرائزیشن کر کے ہندو ووٹ کو متحد کرنے کے لیے مولانا کلیم صدیقی، عمر گوتم، مفتی جہانگیر قاسمی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیل رسید کیا ہے۔ پرینکا حراست میں بھی ہار ماننے والی نہیں، راہل گاندھی نے کہا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے لکھیم پور کھیری متاثرہ کنبوں کے ارکان سے ملنے جا رہی پارٹی کی اتر پردیش کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو حراست میں لیے جانے پر سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے
منگل کے روز کہا کہ وہ سچی کانگریسی ہیں اور ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والی نہیں۔ کانگریس کے سابق صدر کے ساتھ محترمہ گاندھی نے بھی انہیں حراست میں لے جانے کو غیر قانونی بتایا اور لکھنؤ کے دورے پر آ رہے وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا کہ بغیر آرڈر اور بغیر FIR انہیں حراست میں کیوں رکھا گیا ہے۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ جسے حراست میں رکھا ہے وہ ڈرتی نہیں ہے، سچی کانگریسی ہے، ہار نہیں مانے گی، ستیہ گرہ کے گاہ نہیں۔ محترمہ گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی جی آپ کی حکومت نے بغیر کسی آرڈر اور FIR کے مجھے گزشتہ 30 گھنٹے سے حراست میں رکھا ہے۔ کسانوں کو کچلنے والے یہ شخص اب تک گرفتار نہیں ہوئے، کیوں؟ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے لکھنؤ میں سابقہ سماجوادی پارٹی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت میں غریبوں کو حق نہیں ملا۔ انہوں نے سابقہ حکومت پر مرکزی اسکیموں میں لاپرواہی و بہانے بازی کیے جانے کا الزام لگایا۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی جی نے 75,000 لوگوں کو PM آواس کی چابی سونپنے کے بعد یہ ٹاسک بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ جن 9 لاکھ لوگوں کو PM آواس یوجنا کے تحت گھر ملا ہے وہ دیوالی پر اپنے نئے گھر میں 2 نئے دیے جلائیں۔ اس میں ایک اپنے لیے اور دوسرا شاہ رام کے لیے۔ وزیر اعظم منگل کو یہاں لکھنؤ میں نیوار بن انڈیا تھیم پر منعقد 3 روزہ کانفرنس اور ایکسپو میں وزیر اعظم رہائش اسکیم شہری کے تحت 75,000 مستفیدین کو ڈیجیٹل کے توسط سے گھر کی چابی سونپنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ مودی جی نے مستفیدین میں آگرہ کی وہ مکیش، کانپور کی رام جانکی پال اور للت پور کی ببیتا سے بات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ دن بھی یاد آتے ہیں جب تمام کوششوں کے باوجود اتر پردیش مکانات تعمیر کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ رہا تھا، وہ بھی تب جب غریبوں کے لیے گھر بنانے کا پیسہ مرکزی حکومت دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ UP میں 2017 سے پہلے جو حکومت تھی وہ غریبوں کے لیے گھر بنوانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مودی جی نے الزام لگایا کہ 2017 سے پہلے وزیر اعظم رہائش اسکیم کے تحت UP میں 18,000 گھروں کی منظوری دی گئی تھی، لیکن سابقہ حکومت نے غریبوں کو 18 گھر بھی بنا کر نہیں دیے۔ تب کی حکومت اس میں مسلسل روڈیں اٹکا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اطمینان ہے کہ موجودہ یوگی حکومت نے غریبوں کو 9 لاکھ گھر بنا کر دیے۔ اس کے علاوہ 14 لاکھ گھروں کی تعمیر الگ الگ مرحلوں میں ہو رہی ہے۔ مودی جی نے PM آواس یوجنا کے 9 لاکھ مستفیدین کو ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ UP حکومت اجودھیا میں دیوالی پر 7.5 لاکھ دیے جلانے والی ہے۔
ऐसे में PM आवास की चाबी पाने वाले सभी लोग अपने नए घरों में दिवाली पर 2 नए दिए जलाएं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और बाद के उत्तर प्रदेश का फ़र्क यहाँ के लोगों को अब नज़र आने लगा है। पहले यूपी में बिजली आती कम और जाती ज़्यादा थी। बिजली चुनिंदा शहरों में आती थी। अब यूपी में बिजली सबको हर जगह यकसा मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब गांव की सड़क की तामीर भी किसी की सिफारिश की मोहताज नहीं। गवर्नर दिलाएंगे ममता बनर्जी व दीगर मेंबरान को हल्फ। कोलकाता। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने वाज़ा कर दिया है कि जुमेरात को वो खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दीगर 2 मेंबरान असम्बली जाकिर हुसैन और अमीरुल इस्लाम से हल्फ लेंगे। राजभवन से जारी बयान में गवर्नर जगदीप धनकर ने कहा कि आईन के आर्टिकल 16 के मुताबिक गवर्नर या गवर्नर की तरफ से मुकर्रर किरदा शख्स हल्फ लेते हैं। इस मरतबा खुद मैंने जुमेरात की सुबह पौने 11 बजे असम्बली में ममता भवानीपुर, जाकिर हुसैन जंगीपुर और अमीरुल इस्लाम शमशीरगंज को बतौर मेंबर असम्बली अपने ओहदे का हल्फ दिलाएंगे। मगरबी बंगाल असम्बली के स्पीकर विमान बनर्जी 3 नवमुंतखब मेंबरान असम्बली को हल्फ नहीं दिलाएंगे। इस दरमियान आज गवर्नर ने वाज़ा कर दिया है कि वो असम्बली में जाकर नवमुंतखब मेंबरान को हल्फ दिलाएंगे। ज़मीर हाशिमी साहब का आईना कालम सहारा रोज़नामे में रोज़ शाया होता है। ये बहुत दिलचस्पी से पढ़ा जाता है। आज ये क्या कहते हैं, ये देखते हैं। कुचल डाला गया है, कुचल डाला गया है दिन दहाड़े बेखता जिनको, कुचल डाला गया है दिन दहाड़े बेखता जिनको, कई जान से गए और जाने बल्ब कितने अभी तक हैं। जो मुजरिम हैं वो सब आज़ाद और बेफ़िक्र हैं अब भी। जो मुजरिम हैं वो सब आज़ाद और बेफ़िक्र हैं अब भी। हर एक हमदर्द लीडर पर मगर पहरे अभी तक हैं। बहुत खूब। उम्मीद है कि ये रुबाई आपको पसंद आई होगी। अब मैं राष्ट्रीय सहारा इदारे से सिर्फ़ एक सफ़ा आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, जिससे आपको मालूम होगा कि यूपी की सियासत क्या है। बीजेपी को अपोजिशन का खौफ, ये रहा टाइटल राष्ट्रीय सहारा का आज का। बिलाखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह एतराफ़ कर लिया है कि लखीमपुर खेरी जा रही कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है और सीतापुर के PSC गेस्ट हाउस में उनके लिए आर्जी जेल बनाई गई है। कल तक पुलिस इस मामले में लबबस्ता थी। गिरफ्तारी की तस्दीक करने के बजाय मामले को उलझाने में लगी थी, मगर मंगल को पुलिस की जानिब से जारी वजाहत में ये कहा गया है
کہ پرینکا گاندھی ہریانہ کے کانگریس راجیہ سبھا رکن دیپیندر ریڈا اور اتر پردیش کانگریس کے ریاستی صدر اجے للو سمیت کل 11 لوگوں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ کسانوں پر ہونے والے تشدد اور شرمناک بربریت کے بعد پولیس نے جس مستعدی کے ساتھ اپوزیشن لیڈروں کا گھیراؤ کیا اور لکھیم پور کھیری ضلع کو ان کے لیے نو گو زون بنا دیا، اگر وہی مستعدی واقعات سے پہلے دکھائی ہوتی تو 9 افراد کی جانیں نہیں جاتی، کار چڑھا کر کسانوں کو کچلا نہیں جاتا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش حکومت اور پولیس کسانوں کو سبق سکھانا چاہتی تھی، اس لیے تشدد اور کار چڑھائے جانے کے واقعے کے وقت وہ بالکل ہی بے عمل ہو گئی اور جیسے ہی کسان کچلے گئے اس نے پورے ضلع کو نو گو زون بنا دیا۔ حکم امتناعی نافذ کرتے ہوئے خاص کر اپوزیشن لیڈروں اور سماجی کارکنوں کے داخلے پر پابندی لگا دی، انٹرنیٹ اور موبائل رابطے کاٹ ڈالے۔ قانون کو طاق پر رکھتے ہوئے پرینکا گاندھی کو رات کے اندھیرے میں مرد پولیس افسران کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کا تو نہ کہیں ریکارڈ رکھا گیا اور نہ ہی کسی میجسٹریٹ کے سامنے پیشی کی گئی۔ پولیس کے یہ اقدامات بتا رہے ہیں کہ وہ قانون کی حکمرانی کے بجائے حکمرانوں کی مرضی اور اپنی صوابدید سے کام کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اپوزیشن لیڈروں کو کسانوں سے ملنے میں رکاوٹ ڈالی جاتی۔ دراصل اتر پردیش میں اگلے چند مہینوں میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں اور یہاں کسان تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے۔ لکھیم پور کھیری کے واقعات کے بعد پورا اپوزیشن کسانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور یہی یوگی حکومت کے لیے مشکلات کا سبب ہے۔ اس لیے پولیس کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کو کسانوں سے دور رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اقوال زرین سنیے گا۔ یہ اقوال زرین مہاتما گاندھی جی کے ہیں جو کہ آج کے روزنامہ راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئے ہیں۔ ایک تھوڑا سا جھوٹ بھی انسان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، جیسے کڑھائی کے دودھ کو ایک بوند زہر۔ 2 مجھے جو خدا بھگوت گیتا میں نظر آتا ہے وہی انجیل مقدس اور قرآن مجید میں بھی نظر آتا ہے۔ 3 ظلم سب سے بڑا گناہ ہے۔ 4 جرم انسان کے چہرے پر لکھا رہتا ہے۔ نفرت جرم سے کرنی چاہیے، مجرم سے نہیں۔ اچھا تو دوستو، اب اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔